بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں اب آگے آ رہا ہے حروف جارہ میں سے اگلی چیز آ گیا، اگلا حرف آ گیا اور وہ آ گیا کاف آ گیا۔ کاف کس کے لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں والکاف للتشبیہ، کاف آتا ہے تشبیہ کے لیے۔ مثال اس کی مثلا زید شیر کی طرح ہے، زید کل اسد ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ وقت قد تکون زائدتاً، کبھی کبھار کاف جو ہے وہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔ نحو قول تعالیٰ، مثال اس کی مثلا اللہ تعالیٰ کا قول لیس کمثلہ شیء، کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرح کی مثل جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب کہو گے استاد جی اس میں کون سی مشکل ہے، یہ تو بچوں والی ترکیب ہے۔ والکاف للتشبیہ، کہتے ہیں کاف کس کے لیے آتا ہے؟ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے تو جناب علی آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے جی استنافیہ کر لو، الکاف و مبتدا کر لو، الکاف و مبتدا کر لو، اور آگے کیا آ جائے گا؟ لام جار تشبیہ مجرور، جار مجرور، جار مجرور مل کر، ٹھیک ہے نا، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن کے متعلق ہو کر، یا ثابتتن کے متعلق ہو کر خبر ہوئی، شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور کاف ثابت ہے واسطے تشبیہ کے، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہے واسطے تشبیہ کے۔ اب اس کی مثال آپ کو خود بخود آتی ہے، نحو مضاف، زید مبتدا، کاف جارہ، کاف جارہ برائے تشبیہ ہے نا، الاسدی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابت ان کے متعلق ہو کر، شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اچھا بچوں، اب میں ایک لفظ تھوڑا سا، اتنی تو مجھے اجازت دو گے کہ میں بول دوں آگے لفظ کیا آتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، مجرور، ٹھیک ہے نا، مجرور محلن، ہاں جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے نا، میں نے کہا تھا نا جملہ جب پورا بن جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا تو میں بول سکتا ہوں کہ نہیں بول سکتا ہوں؟ کہ آپ کہو نہیں استاد جی یہ لفظ نہ بولیں آپ جو ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، پھر دو تین لفظ اور بعد میں اضافہ کرتے جائیں گے اس میں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بچو، یہ جو ہے یہ اس میں سے نحو کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ نحو کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، نحو مبتدا محذوف کے لیے تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ اتنی تو بات کہہ سکتا ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے الکاف للتشبیہ کے معنی ہم نے کیا کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کو ہم نے وہ کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اور لفظ ہی بول دوں، بتاویل مفرد کہنے کی بجائے میں بتاویل حاضر ترکیب کر لوں۔ بتاویل مفرد بھی بولا جا سکتا ہے، بتاویل مفرد بھی کہہ سکتے ہو، بتاویل حاضر ترکیب بھی کہہ سکتے ہو۔ اب آپ کہیں گے استاد جی ایک کی اجازت دی تھی آپ نے، دو دو کام شروع کر دیے، اب یہ کیا ہوگا؟ اچھا جی دیکھو بچوں، زید کل اسد، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا مجرور محلن، تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بتاویل مفرد مجرور محلن، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بہتر کیا ہے لفظ میں کہوں؟ بتاویل حاضر ترکیب، اس ترکیب کی تعویل کے ساتھ، بتاویل حاضر ترکیب، یعنی یہ پورا کا پورا جو حاضر ترکیب کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا مجموعہ جو ہے نا اس کی تعویل کے اندر سے، بتاویل حاضر ترکیب، یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ بتاویل
حاضر ترکیب کیا ہے؟ نحو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بتاویل حاضر ترکیب مجرور محلن، مجرور محلن مضاف الیہ ہوگا، مجرور محلن مضاف الیہ. نہیں سمجھ آئی بچوں؟ ٹھیک ہے نا. تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل حاضر ترکیب مجرور محلن مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کے لیے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف کے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ یہ پورا کا پورا جملے کو میں نے کیا بنا دیا ہے، یہ جو تھا یہ پورا جملہ ہے نا، تو بتاویل حاضر ترکیب یعنی جو بھی، جو ہم نے جو بھی اس کو بنا لیا جملہ اس میں خبریہ تھا یا جو بھی تھا، اس کو میں نے کیا کر دیا، بتاویل حاضر ترکیب نحو کے لیے کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا. نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، کوئی نہیں، بس زید ان کا لسد جملہ فعلی اس میں خبریہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، وقت تکون زائدتن، واو 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 کو کیا کر لو، استنافیہ ہی بنا لو. قد برائے تقلیل، تکونو فعل ناقص، تکونو فعل ناقص یا اس کا اسم، تکونو کیا آ جائے گا، فعل ناقص یا اس کا اسم. اب بچوں ایک اور چیز، اب آپ کہیں گے استاد جی آج تو کوئی زیادہ ہی کوئی کھاتا کھل گیا. ایک اور چیز بتاتا ہوں. تکونو یہ میں نے ہیا نکالا ہے بچوں. ضمیر غائب جب بھی آتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے، مرجع چاہیے ہوتا ہے. کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجے چاہیے ہوتا ہے. ضمیر غائب کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجے. سمجھتے ہو نا، مرجے لوٹنے کی جگہ. آپ کہیں گے استاد جی یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ تو میں کہتا ہوں بچے یہ جو ہے نا یہ کاف کی طرف لوٹ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کاف کو مونس مان لو، کیونکہ تاکہ یہ ہیا، اس لیے یکونو نہیں آ رہا، تکونو آ رہا ہے، ہیا اس کے لیے لے کر آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھار وہ کاف زائدہ بھی ہوتا ہے. دیکھو میں ترجمے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کبھی کبھار وہ کاف، کبھی کبھار وہ کاف زائدہ بھی ہوتا ہے. اور نہیں سمجھ آئی؟ تو ضمیر غائب ہے نا، تو ہر ضمیر غائب کے لیے پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے بچوں. نہیں سمجھ آئی؟ تو تکونو فعل ناقص یا اس کا اسم. ٹھیک ہے نا. راجے بسوئے الکاف، راجے بسو نا، چلو راجے بسوئے شاید چھوڑ دو، یا اس کا اسم، یا اس کا اسم. بس وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوٹ رکھ کے ادھر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ بولو راجے بسوئے شوئے جو ہے نا اس میں سے بھی جو ہے. ٹھیک ہے. تو وقت تکونو، تکونو فعل ناقص یا اس کا اسم، زائدتن کیا آ جائے گی، تکونو کی خبر. تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ وقت تکونو زائدتن. تو فعل ناقص بھی کیا بنتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا نا، فعل ہے نا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ نہیں سمجھ آئی ہے. وقت تکونو زائدتن، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار کاف کیا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے. اچھا اس میں پتہ ہے زائدہ کا مطلب، آپ کہیں گے استاد جی زائدہ جب آتا ہے تو پھر فائدہ کیا دیتا ہے؟ پتہ ہے کس کا فائدہ دیتا ہے؟ اصل میں وہ تاکید کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا زائدہ ہوتا ہے اور وہ کیا دے رہا ہوتا ہے؟ تاکید کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے، تاکید کا فائدہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ پختگی، مضبوطی پیدا کر رہا ہوتا ہے وقت تکون. اور دیکھو اس لیے، اور دیکھو بچوں، دیکھو یہ الکاف نکالا ہوا ہے نا، الکاف مطلب ہے ہیا، اس کا اسم نکالا ہوا ہے. وہ جو الکاف یہ ہیا تھا نا، تو لوٹ رہا کدھر، الکاف کی طرف لوٹ رہا. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کاف جو ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے. اور نہیں سمجھ آئی؟ نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، فعل اپنے فاعل اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. ٹھیک ہے نا. جملہ بتقدیر قد حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر. قول کے لیے کیا ہو جائے گا، مضاف الیہ. قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر. ٹھیک ہے نا. قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر دوبارہ قول بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا، قول. اب کیا آئے گا، قول کے لیے کیا چاہیے، مقولہ چاہیے، مقولہ چاہیے. اچھا تو یہ کیا آ گیا، قول آ گیا، قول قول قول. اب آتے ہیں جناب علی تے، مقولہ کو آپ ڈھونڈنا ہے. لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، مثال اس کی کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ نہیں ہے اس اللہ کی مثل کوئی بھی چیز. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو یہاں پہ کاف کا ترجمہ نہیں کرو گے. اچھا کاف کا ترجمہ ہم نے مجھے تشبیہ کا نہیں دے رہے، کاف تشبیہ کا نہیں آ رہا. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کی مثل کوئی، یہ نہیں بولو گے. اچھا یہ نہیں بولو گے، اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کاف کیا ہے یہاں پہ زائدہ ہے، لیسا، کیونکہ مثل ہو نہیں بتا دیا کہ اللہ کے مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ جو مثل تھا، ٹھیک ہے، لیسا شیء مثلہ ہے، اصل میں لیسا شیء مثلہ،
اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں پہ اب کاف کیا ہے؟ زائدہ. اس کا ترجمے میں نہیں آئے گا, ترجمے میں نہیں آئے گا. عمل کرے گا لیکن ترجمہ میں نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا بچوں؟ میں نے بتایا تھا کہ جب زائدہ آتا ہے تو اس کی ہم دو ترکیبیں کر سکتے ہیں. لیسا فعل ناقص ہوتا ہے. کانا سارا اسباب سزلبات ما برے ما دام ان پکا. لیسا اور ما فتح ایسے ہی, ما فتح ایسے ہی ما زالا, پھر افعال ہے وہی ان کا عمل. کان سا لیسا اور ما فتح, ٹھیک ہے. لیسا آ گیا نا, افعال ناقصہ میں سے آ گیا. جب افعال ناقصہ میں سے آ گیا لیسا, تو لیسا کیا آتا ہے؟ اپنے اسم کو مرفوع اور خبر کو نصب دیتا ہے. لیسا فعل ناقص, ٹھیک ہے نا. شیئن کیا ہے؟ اس کا اس میں مؤخر ہے. اچھا, لیسا کا اس میں مؤخر ہے. اچھا, شیئن کیا آئے گا؟ اس میں مؤخر. لیسا شیئن, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, کاف آ جائے گا. کاف جارہ برائے زائد, کاف جارہ زائدہ, کاف جارہ زائدہ. نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کاف جارہ زائدہ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں سے مثل, مثل کیا آئے گا؟ مثل کیا آ جائے گا؟ مثل, مثل آ جائے گا جب بچوں مجرور لفظن ہے, کمثل ہی جائے نا. مجرور کاف جارہ زائدہ مثل ہی, مثل ہی آ گیا مجرور, ٹھیک ہے نا. مجرور لفظن, مجرور لفظن, اس کو ہم نے کیا بنایا؟ مضاف. ہی ضمیر کیا آ جائے گا؟ مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا. کیا آ جائے گا؟ یہ ضمیر کیا آ جائے گا؟ مضاف الیہ. اچھا, یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ایک تو ترکیب یہی ہوگی, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کاف کے لیے کیا آ جائے گا؟ کاف کے لیے کیا آ جائے گا؟ کاف کے لیے بچوں, کاف کے لیے مجرور, جار مجرور مل کر یہ ثابتن کے متعلق یا ثابتتن کے متعلق کریں گے, ٹھیک ہے نا. ثابتن, ثابتن کر لو. لیس شیئن کا, ٹھیک ہے نا. ثابتن کا مثلی, ثابتن, ثابتن کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ ہم نے کیا چاہیے؟ اسم چاہیے نا. لیسا کی خبر چاہیے. لیسا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ اسم تو یہ شیئن ہے. تو کاف جارہ مثل مضاف, ہی ضمیر مضاف, مضاف جر مجرور ثابتن سیگا اس میں فعل, ثابتن سیگا اس میں فاعل, اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ کیا آ جائے گی؟ لیسا کی خبر مقدم ہو جائے گی. لیسا کی خبر مقدم آ جائے گی. اور شیئن کیا آ جائے گا؟ شیئن لیسا کا اس میں مؤخر, شیئن اس میں مؤخر آ جائے گا. تو شیئن اس میں مؤخر اپنے کیا آ جائے گا؟ اپنے کس کے ساتھ؟ یہ اپنے لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ, قول مقولہ مل کر نحو کے لیے مضاف الیہ, نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی نحو مبتدا محذوف کے لیے. تو مثال اس کی مسنت اللہ کا فرمان ہے, لیسا کمثلہ شیئن, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, نہیں ہے کوئی شے اللہ کے مثل. یہ تو ایک ترکیب کی تھی. اور یاد ہے بچوں میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا جب یہ زائدہ آتے ہیں نا, زائدہ آتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ جار مجرور نہیں کرو گے. لفظاً وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, لفظاً وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو جار مجرور بنانے کی ضرورت نہیں ہے, متعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیئن, یاد ہے میں نے کہا تھا نا حروف زائدہ, آپ کہیں گے صحیح پھر اب کر کے دکھائیں نا, آپ ذرا پھنس گئے ہیں اب یہاں پہ. لیسا کمثلہ شیئن, تو لیسا کیا آئے گا؟ فعل ناقص آ گیا. لیسا کیا آ گیا؟ فعل ناقص. شیئن اس کا اس میں مؤخر ہے, ٹھیک ہے. کاف زائدہ جارہ, ٹھیک ہے نا. مثل مضاف, ہی ضمیر مضاف الیہ, مضاف, اچھا جی مضاف لفظن, اچھا جی تو یہ مضاف لفظن یعنی مجرور لفظن ہے, مجرور لفظن, مجرور لفظن, مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ دونوں کیا بنیں گے؟ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ لیسا کا لیسا کی اس میں خبر مقدم بنے گا. لیسا کی کیا بنے گا؟ مانن کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. یہ مانن بچوں کیا ہے؟ یہ خبر ہے. مانن کیا ہے؟ گویا یہ مانن منصوب ہے, مانن منصوب ہے. کمثلہ ہی لفظن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجرور نظر آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ دیکھو کچھ چیزیں نظر کچھ اور آتی ہیں, ہوتی کچھ اور ہیں. تو یہ کاف کمثلہ ہی جو آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ مانن کیا بن رہی ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی ترکیب کرائی تھی نا اس طرح کی. کاف جارہ مثل مضاف, ہی ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر, ٹھیک ہے نا. یہ مجرور تو کیا آ رہا ہے؟ مجرور لفظن نظر آ رہا ہے آپ کو, مجرور لفظن ہے یہ. مثل ہی جو ہے نا, مجرور لفظن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مثل ہی جو ہے مجرور لفظن, ٹھیک ہے نا. کاف اس کے لیے, تو اگر آپ کہو گے مجرور تو لفظن ہے مثل ہی, لیکن مانن کیا ہے؟ مانن کیا ہے؟ منصوب. مانن کیا ہے؟ منصوب. خبر ہوئی کس کے لیے؟ لیسا کی. لیسا اپنی خبر مقدم اور اس میں مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ, قول اپنے مقولے سے مل کر پیچھے جو تھا وہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو بات سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ آئیے؟ نحو کو تعالیٰ یہ بھی ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں بچوں آگے چلتے ہیں جناب علی. وَمُنْزِ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ فِي زَمَانِ الْمَاضِی,
اور مز اور منزو جو آتے ہیں یہ ابتدائے غایت کے لیے آتے ہیں، یعنی مسافت کی ابتدا بتاتے ہیں، فی زمان الماضی، ماضی کے زمانے کے اندر۔ مز اور منزو یہ دونوں جو آتے ہیں نا بچو، یہ کیا بتاتے ہیں؟ لابتداء الغایت فی الزمان الماضی، مسافت کی ابتدا بتاتے ہیں زمانے ماضی کے اندر۔ مثال اس کی مثلا، میں نے نہیں دیکھا اس کو جمعے کے دن سے، جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، وما ذهبت الیہ، اور میں نہیں گیا وہاں پر الیہ، اس کی طرف نہیں گیا، کب؟ منذ یوم الاثنین، ٹھیک ہے نا، یوم الاثنین پیر کے دن سے میں نے کیا نہیں کیا، اس کی طرف میں نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، منذ یوم پیر کے دن سے میں اس کی طرف ما ذهبت الیہ، ٹھیک ہے، میں اس کی طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کب یہ ابتدائی مدت کے لیے بھی آتے ہیں، وقت تکون بیمان جمیل مدت، یہ آپ نے پڑھا تھا علم، آپ میں یاد ہے پچھلے سال بتایا تھا منذ اور منذ، اور کبھی کبھار پوری مدت بتانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ مثال اس کی مثلا، میں نے نہیں دیکھا اس کو 2 دن سے، 2 دن سے فور 2 days، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ فور 2 days آ گیا، آئی ہیو ناٹ سین ہم، ٹھیک ہے نا، تو یہ اب آ گیا جناب، میں نے کیا کیا اس کو، میں نے اس کو 2 دنوں سے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یہ آ گیا منذ سنس آ گیا، یا پھر فور آ گیا، منذ جو مہینے 2 دن اس کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑا آسان ہے بچوں، یہ بچوں کیا ایسے آسان ہے، واو استنافیہ، مس، مس کیا آ جائے گا، یہ مس، ٹھیک ہے نا، مس جو آ گیا بتاویل حاضر لفظ معطوف علیہ، بتاویل حاضر لفظ معطوف علیہ، اور منزو، ٹھیک ہے نا، منزو، واو عاطفہ، اچھا جی، واو عاطفہ منز، ٹھیک ہے نا، یہ بتاویل حاضر لفظ معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدا ہو گیا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گا بچوں، اب یہ مبتدا بن گیا، مز اور منزو، مز اور منزو جو آتے ہیں لفظ آتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں لام جار، لام جار، ٹھیک ہے نا، لام جار یہ اختصاص والا ہی ہو، لام جار جو ہے نا، لام جار، لام پر اختصاص ہو، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، خاص کرنا جو ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، لام جار ابتدائی مضاف الغایت مضاف الیہ، ابتدائی مضاف، ٹھیک ہے نا، مستر ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابتدا مستر مضاف، الغایتی کیا آ جائے گا، مضاف الیہ، الغایتی کیا آ جائے گا، مضاف الیہ، اب آپ کو خود سمجھ آ جائے فی جار، الزمان موصوف، الماضی صفت، ٹھیک ہے نا، الماضی کیا آ جائے گا، الزمان موصوف، الزمان، الماضی اس کی کیا آ جائے گی، صفت، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے نا، مجرور ہوا کس کے لیے، فی جار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق پتہ کس کے ہوں گے بچوں، یہ جار مجرور مل کر یہ ابتدا مستر کے لیے، دونوں جار مجرور مل کر کس کے متعلق ہو جائیں گے، ابتدا مستر مضاف کے لیے، ابتدا مستر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف مضاف مل کر یہ مجرور ہوا کس کے لیے، ٹھیک ہے نا، کس کے لیے ہو گیا، لام جار کے لیے۔ اچھا اب دیکھنا ذرا، جار مجرور مل کر، جار مجرور مل کر متعلق پتہ کس کے ہوں گے، ثابتان یا ثابتتان کے متعلق ہوں گے، آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے ثابتن ثابتن نکالتے رہے، اب کیا نکال دیا آپ نے، ثابتان یا ثابتتان جو ہے نا، ثابتان صیغہ اسم فاعل کے، کیوں نکالیں گے، تثنیہ ہے بچوں، یہ دو چیزیں ہیں، زید اور امر آیا، آپ کہیں گے نہیں استاد جی زید اور امر آئے، او بھائی یہ معطوف عطوف لے ہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دو بندے ہیں، دو، زید اور امر، تو آئے بولے ہیں آپ، اچھا تو ٹھیک ہے، پھر یہ دو ہو گئے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، ثابتان، منز اور مز ثابت ہیں دونوں ابتدائے مسافت کے لیے زمانے ماضی کے اندر، سمجھ آئیے، لام جار ابتدا، لام جار اپنے مجرور سے مل کر، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابتان صیغہ اس میں فاعل کے، ثابتان صیغہ اس میں فاعل، اس میں الف اس کا فاعل، اپنے متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مز اور منزو کی، منزو منزو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نہیں سمجھ آئی بات کی، وہ نہیں سمجھ آئی، کچھ سمجھ آئی ہے، یہ جو آئی تھی وہ بھی چلی گئی ہے، دیکھو بچو، منز معطوف لے، واو حرف عطف، منز معطوف، معطوف لے معطوف مل کر
یہ مبتدا ہو گیا. لام جار ابتدائی مصدر مضاف الغایت مضاف الیہ فی جار الزمان موصوف الماضی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کے لیے مجرور جار اپنی مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا کس کے لیے ابتدا مصدر مضاف کے لیے ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر لام جار کے لیے مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے کس کے متعلق ہوں گے ثابتانے ثابتانے کے متعلق کیوں ہوں گے استاد جی ثابتین کیوں نہیں ہوگا کیونکہ خبر بننی ہے تو آپ کو پتہ تثنیہ کا اعراب کس طرح آتا ہے تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ آتا ہے حالت رفع میں آتا ہے اور یا اور اس کے ساتھ جو آتا ہے وہ حالت نصبی اور جری میں آتا ہے تو ہم اس لیے کیا نکالیں گے ثابتانے نکالیں گے تو یہ ثابتتان نکال لو مؤنث نکال لو چلو ٹھیک ہے نا ثابتتان ثابتتان سوا اس میں فائل اپنے فائل کے ساتھ مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منزو منزو کی خبر ہوئی منزو منزو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور مز وہ دونوں ثابت ہیں ابتدائے مسافت کے لیے زمانے ماضی کے اندر یعنی زمانے ماضی کے اندر جہاں سے کام شروع ہوا تھا یہ اس کی مسافت کی ابتدا بتاتے ہیں نہ وہ مضاف آ گیا ماں نافیہ آ گیا رأیتو فائل آ گیا وہ ضمیر مفعول بھی آ گیا ماں رأیتو ماں نافیہ آ گیا رأیتو فعل بفائل آ گیا اور ہو ضمیر مفعول بھی آ گیا مز ما رأیتو مز جار حرف جر مز جار یومی یومی مضاف الجمعات جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو بہتر کیا ہے جمعہ پڑھو جمعہ کیوں قرآن مجید میں جو ہے نا جمعہ جو ہے نا ہماری قرات میں تو جمعہ ٹھیک ہے نا اس کو جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ ٹھیک ہے نا جمعہ میم کو آپ ساکن بھی کر سکتے ہو فولن کو فولن بھی پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا یا صرف میں انشاءاللہ جب آپ پڑھو گے یا قراتیں جب پڑھو گے تو اس میں سے پھر تو جمعہ تو یہ آ گیا جناب علی یہ تو اس کو کہتے ہیں یوم الجمعات تو یوم مضاف الجمعات مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مس کے لیے مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے رأیتو فعل بفائل کے لیے رأیتو فعل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کے لیے مضاف الیہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی نحو مبتدا معذوف کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا ترجمہ دیکھو بچو نہیں مثال اس کی مثلا نہیں دیکھا اس کو میں نے جمعے کے دن سے یعنی میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہے جمعے کے دن سے ہے میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے ہے اس کے جمعے کے دن سے میں نے اس کو I have not seen him since کب فرائیڈے جو ہے نا میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا تو ابتدائی مدت بتا دی نا اس نے کس ٹائم سے جو تھا نا ڈیفینیٹ ٹائم جو تھا اس نے بتا دیا اچھا جی وما ذہب تو اب یہ دیکھو واہ اچھا جی اور یہ اس کو بلکہ یوں نہ کرو چلو معطوف لے بناؤ ٹھیک ہے نا یومی یہ یومی مضاف ہے یومی یومی مضاف ہے کیونکہ یہ مجرور بنے گا نا بعد میں یومی پڑھیں گے یوما نہیں پڑھیں گے اچھا یوما نہیں پڑھیں گے آپ کہیں گے یوما کیوں نہیں پڑھیں گے بچوں یہ تو پھر بتائیں گے آپ کو کہ جناب کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں سے کچھ کیسے قبل و بعد وغیرہ پڑھے تھے اور اس میں سے پڑھے تھے نا ہم نے جو ہے اس میں سے 3 حالتیں اور اس میں سے ویسے ہی ہے تو یوم الجمعات ہے مس یوم الجمعات ہے یوما نہیں پڑھنا ہے اس کو بھی مس یومی پڑھنا ہے مضاف الیہ لفظوں میں آ رہا ہے سامنے موجود ہے اس کو ہم یومی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا اچھا جی ٹھیک ہے نا تو وہ یوم اذن اور یوم اس کا آنا قضا تھا یوم یہ کیا ہو گیا تجسس کیا ہو گیا اچھا بچو یہ کیا بنے گا ما رأیتہ یہ اس کو معطوف الیہ بنا لو بچوں اس کو کیا بنا لو نحو ابھی نہ بناؤ اس کے لیے مضاف الیہ نہ بناؤ اس کو معطوف الیہ بنا لو ما رأیتہ مز یوم الجمعہ معطوف الیہ واو حرف عطف ما نافیہ ذهبت فعل بفاعل الیہ الیہ کیا آ جائے گا الی جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر ذہبتو الیہ یہ بھی متعلق آ جائے گا ذہبتو کے متعلق آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا منزو جار یومی مضاف الاثنین مضاف الیہ یومی مضاف الیہ ٹھیک ہے نا تو یہ کیا آ جائے گا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہو جائے گا کس کے لیے ذہبتو کے وما ذہبتو الیہ منذ یوم تو ذہبتو کے کیا آ جائے گا متعلق ثانی آ جائے گا متعلق ثانی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ذہبتو کے
تو ذہب تو اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، ذہب تو اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، معطوف معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر، جملہ معطوفہ ہو کر، نحو کے لیے مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی، نحو مضاف معطوف کے لیے مضاف خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور بات نہیں سمجھ میں آئی ہے بچوں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ معطوف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا، واو حرف عطف ہے، اور یہ ما ذهب، تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ کیا آ جائے گا؟ معطوف، معطوف الیہ معطوف مل کر نحو کے لیے مضاف الیہ، نحو سے خبر نکل جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کوئی سمجھ آئی ہے؟ وما ذهبت الیہ، نہیں گیا میں اس کے پاس، منذ یوم الاثنین، کب سے؟ پیر کے دن سے، یعنی میرے نہ دیکھنے کی ابتدا کب سے تھی اس کو؟ پیر کے دن سے نہیں تھی۔ اچھا اچھا، وقت تکونان بمان جمیع المدتی، وقت تکونان، قد برائے تقلیل، تکونان فعل ناقص آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور الف اس کا اسم آ گیا۔ اچھا، الف اس کا اسم آ گیا، ضمیر ہے نا، اور کبھی کبھار اس لیے الف کس کی طرف لوٹے گا بھائیو؟ مز اور مز کی طرف لوٹے گا۔ وقت تکونان، کبھی کبھار وہ مز اور منزو، دیکھو نیچے لکھا ہوا نا، ای مزو منزو، تو ضمیر آ گئی نا، ضمیر غائب ہے نا، الف کیا ہے؟ الف ضمیر غائب ہے کہ نہیں ہے؟ بتائی تھی نا ضمیروں کی بحث، تو قد تکونان، قد برائے تقلیل، تکونان فعل ناقص، الف اس کا اسم، ٹھیک ہے نا، الف اس کا کیا آ جائے گا بچو؟ اسم آ جائے گا، با جار آ جائے گا، با جار آ جائے گا۔ اب اس کو خبر ہمیں چاہیے تھی، با جار مانا مضاف آ جائے گا، مانا کیا آ جائے گا؟ بیمانا، ٹھیک ہے نا، مانا کیا پڑھیں گے؟ اس کو مانی نہ پڑھا کرو، اچھا لوگ پڑھتے ہیں جی اس کا مانی کیا ہے، اس کا مانی نہیں، اس کا مانا کیا ہے؟ استاد جی بھی پیچھے سال آپ کو زور دیتے تھے، مانا، ٹھیک ہے نا، اس کا مانا کیا ہے؟ تو بانا، مانا کیا آ جائے گا؟ مضاف، جمیع مضاف الیہ مضاف آ جائے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ نئی چیز آ گئی ہے، مضاف الیہ مضاف، یہ ہم نے کیا تھا، مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں کی تھی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں کی تھی نا بچوں، دو اسم آ جائیں، ان کے اوپر کیا نہ ہو؟ الف لام نہ ہو، تیسری جگہ پہ الف لام آ جائے، تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف الیہ مضاف بنتے ہیں۔ یاد ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں جب میں کروا رہا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟ دو اسم ہو، تین اسم ہو، پہلے دو اسموں کے اوپر کیا نہ ہو؟ الف لام نہ ہو، تیسری جگہ الف لام آ جائے، تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ مانا مضاف، جمیع مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، کیا مطلب؟ جمیع اپنے سے ما قبل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ اس کا پتر بن رہا ہے، اور اس کا ابا بن رہا ہے مدت کے لیے جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو بمانا جمیل مدت ہے، تو مطلب ہے کہ یہ کیا آ گیا؟ اس کے لیے مانا مضاف تھا، جمیع مضاف الیہ مضاف تھا، مضاف الیہ تھا، اس کے لیے مضاف الیہ تھا، اور اگلے والے کے لیے کیا تھا؟ اگلے کے لیے کیا تھا؟ مضاف تھا۔ یہ کروایا تھا نا، یاد ہے نا؟ جیسے ایک دادا پوتا، بیٹا اور پوتا ہوں، تو ایک بندہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ میں تو بیٹا ہوں، ہاں، تو اتنا بوڑھے ہو گئے ہو، تو وہاں میں بیٹا ہوں نا اپنے ابا جی کا، اور میں کیا ہوں؟ باپ ہوں، کس کا؟ اپنے۔ تو یہ جو جمی کیا آ جائے گا؟ جمی کیا آ جائے گا؟ مضاف الیہ مضاف آ جائے گا، مضاف الیہ مضاف آ جائے گا، اس کے لیے مضاف الیہ اور اس کے لیے مضاف ہے، تو مانا مضاف، جمی مضاف الیہ مضاف، المدتی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ اس کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، ٹھیک ہے نا، یہ کیا بن جائے گا؟ مجرور بن جائے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ مجرور بن جائے گا، یہ جار مجرور مل کر، ٹھیک ہے نا، جار مجرور مل کر، ٹھیک ہے نا، جار مجرور مل کر بچوں یہ کیا بنیں گے؟ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پتہ کس کے متعلق ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو وقت تکونان، ٹھیک ہے نا، وقت تکونان بیمان جمیل مدت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ تکونان ہے، یہ متعلق ہوں گے کس کے بچوں؟ کیا کریں گے؟ نکالیں گے ادھر، پتہ کیا نکالیں گے؟ کیا نکالیں گے بتاؤ؟ جار مجرور مل کر ثابتان ثابتین کیا نکالیں گے؟ ثابتتان یا ثابتتین کیا نکالیں گے؟ ثابتتان یا ثابتتین نکالیں گے، بتاؤ؟ تکونان کی ہے نا، تو مونس لائے ہیں، تو اس لیے کیا لے کر آئیں گے؟ ثابتتان نکالیں گے یا ثابتتین نکالیں گے؟ بچوں ثابتتین نکالیں گے، اور کیوں نکالیں گے؟ تکونوں کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تکونوں کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، تو ثابتتین، اچھا، ثابتتین، جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ ثابتتین کے متعلق ہو کر یہ ثابتتین سیگا، اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکونان کی خبر، تکونان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا،
वक़त तकूनाने साबिततैन बिमाना जमील मुद्दत, कभी कभार वो मुंज और मुस दोनों साबित होते हैं पूरी मुद्दत के लिए भी, पूरी मुद्दत के लिए, पूरी मुद्दत के लिए भी साबित होते हैं। नहीं समझ आई? पता नहीं मैं जल्दी कर गया हूं, वैसे ये मुझे लग रहा है मैं जल्दी कर गया हूं। ना वो मुजाफ, मा राई तो फेल बफाइल हु जमीर मफूल भी ही, मुस आ गया जनाब, मुस जार यौमैन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक होंगे राइतो के साथ, राइतो फेल वफाइल अपने मुतालिक मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर नाहू के लिए मुजाफ नाहू मुजाफ मिलकर खबर में जुमला इसमें खबरिया हुआ। तो कहते हैं नहीं देखा उसको मैंने, कब से? 2 रोज से, उसको 2 रोज से मैंने, पूरे 2 रोज में मैंने उसको एक मरतबा भी नहीं देखा, यानी पूरी पूरी मुद्दत मैंने नहीं देखा उसको। मार आई तो मुझ मैंने, पता नहीं बात समझ में आई है या नहीं आई है। तो दोबारा देखो, का तकलील तकूनाने फेले नाकिस अलिफ उसका इसम, बाजार माना मुजाफ, जमी मुजाफ ले मुजाफ, अल मुद्दत मुजाफ ले मुजाफ मुजाफ ले मिलकर ये माना के लिए मुजाफ ले, माना मुजाफ अपने मुजाफ ले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक क्या होंगे? साबिता तईने के मुतालिक होंगे। क्यों? तकूनों की खबर क्या होती है? मंसूब होती है। और मुसन्ना का इराब कैसे आता है? हालत नस्बी और जरी के अंदर, हालत नस्बी और जरी में क्या आता है? या माकबल मफ्तू के साथ आता है। हालत रफी में कैसे आता है? रजुलाने आता था। हालत नस्बी में कैसे आता था? रजुलैने आता था। तो यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? साबिता तईने निकालेंगे। साबिता तईने सीखा, इसमें फाइल, अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर शुबह जुमला होकर ये क्या आ जाएगी? तकूनों की, तकुनाने की खबर, तकुनाने अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ठीक है ना? नाहू मुजाफ, अमा राइतु मा नाफिया, राइतु फेल व फाइल, हु जमीर मफूल भी, मुस जार यौमैन मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुए। राइतु के साथ, राइतु फेल व फाइल अपने मुतालिक और मफूल भी से मिलकर जुमला फेल खबरिया होकर नाहू के लिए मुजाफ ले, नाहू मुजाफ अपने मुजाफ ले से मिलकर नाहू के लिए खबर, नाहू मुदाफ खबर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। तो कहते हैं कभी कभार ये पूरी मुद्दत बताने के लिए भी दोनों साबित होते हैं। मुज और मुंजो कभी कभार पूरी मुद्दत बताने के लिए भी आते हैं। मिसाल उसकी, मसलन नहीं देखा उसको मैंने 2 रोज से, पूरे 2 दिन मैंने उसको नहीं देखा। वाह क्या मजे की तरकीबें हैं, आसान है ये तो।